آنسو بن گئے، نیزے کے انی کے ساتھ جوان بیٹے کا کلیجہ یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، مظلوم کا قصہ یاد آیا۔ قابو نہ رہا کچھ بھی دل پر، سینے میں لگا غم کا نشتر، جب چاند کو دیکھا مثل کما بے شیر کا قصہ یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، مظلوم کا قصہ یاد آیا۔ مقتل میں جو پہنچے فوج نبی، تھرائی زمین گردوں کا پا، شبیر کو صحرا یاد آیا، اور عباس کو دریا یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، مظلوم کا قصہ یاد آیا۔ ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا، اور دیکھ کے مقتل کو روئے، ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا، اور دیکھ کے مقتل کو روئے، جب سروردی کو وقت صفی صغرا کا تڑپنا یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، مظلوم کا قصہ یاد آیا۔ جب بزم حسینی میں دیکھا، لہراتے ہوئے پرچم حق کا، دریا کی طرح یاد آئی، عباس کا شانہ یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، مظلوم کا قصہ یاد آیا۔ شبیر جوہی گھوڑے سے گرے، سر خاک پہ رکھ کر شاد ہوئے، قاتل کا ارادہ بھول گئے، رے معبود کا سجدہ یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، مظلوم کا قصہ یاد آیا۔ چوک اٹھتی تھی سوتے میں اکثر، راتوں کو ربابے خستہ جگئی، زندہ کے اندھیرے میں جا بھی گودی کا اجالا یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، مظلوم کا قصہ یاد آیا۔ کوفے میں جو پہنچی آل نبی،
پابند رسن تھے سب قیدی، کوفے میں جو پہنچی آل نبی پابند رسن تھے سب قیدی، حیدر کی دلاری بیٹی کو بابا کا زمانہ یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا، یثرب کی اداسی یاد آئی اور اجڑا مدینہ یاد آیا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، خصوصاً وہ صاحبان ایمان جو پچھلے سال ہمارے ساتھ عزاداری میں شریک تھے اور اس سال اس دنیا میں باقی نہیں رہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، والذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان، والصلاة والسلام علی سید الانام سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، ایام اعضاء میں عام طور پر انسان کے زندگی میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے،
روزمرہ کے معمولات، یہاں تک کہ رات کے معمولات میں بھی کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہر سال ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے دوسرے مسلمانوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تبدیلی صحیح سمت میں آ رہی ہے یا دوسری سمت میں آ رہی ہے، بہرحال تبدیلی ان میں بھی آ رہی ہے۔ آپ میں سے وہ بزرگ کہ جن کی عمریں 50 سال 60 سال کی ہیں یا اس سے زیادہ کی ہیں، وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ 50 برس پہلے 60 برس پہلے مسلمان میلاد النبی کا جشن بھی نہیں مناتے تھے، کوئی تقریب ان کے یہاں نہیں ہوتی تھی، مگر جب انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، محرم کی مجلسیں برپا کرتے ہیں، 21 رمضان کا جلوس نکالتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، آپ کے ہاں بڑی شان و شوقت والی مجلسیں برپا ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال بسال اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اور جو تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں، اس تبدیلی میں کبھی کبھار آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ خاندان رسالت کے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم بڑی شدت سے کرتے ہیں۔ تو جس شدت سے ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بظاہر مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی دشمنی میں وہ کسی اور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ حقیقتاً کسی سے لگاؤ رکھتے ہوں، حقیقتاً کسی سے محبت رکھتے ہوں، تو حقیقتاً لگاؤ اور محبت کی وجہ سے آپ ان کا تذکرہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر وہ تذکرہ پھر ہر سال ہوگا۔ جب ان کی تاریخ آئے گی آپ ضرور ان کا تذکرہ کریں گے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے مسلمان اپنی بزرگ ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اپنی بزرگ ہستیاں، چاہے وہ بزرگ ہوں یا نام نہاد بزرگ ہوں، اپنی بزرگ ہستیوں کا تذکرہ پھر وہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو انہوں نے دیکھا، چنانچہ انہوں نے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا۔ اور جو جملہ میں نے پہلے استعمال کیا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حسین کی دشمنی میں کیا جا رہا ہے، دوسرے کی محبت میں نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا، وہ جملہ محاورہ مشہور ہے، میں ممبر سے نہیں کہنا چاہتا، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ذرا سا غور کریں تو اگرچہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں ان کی یہاں حدیث ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان کا تذکرہ رسول نے جنت کی بشارت کے حوالے سے کیا ہے، عشرہ مبشرہ ان کا تذکرہ ہے، مگر عشرہ مبشرہ میں جن ہستیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے جن بزرگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں کیا تذکرہ ہے کہ یہ جنتی ہیں، اس سے زیادہ کوئی تذکرہ نہیں۔ ان کا تذکرہ یہ ہے کہ یہ جنتی ہیں، مگر مسلمانوں کے یہاں متفق علیہ ایک حدیث ہے، متفق علیہ، ایسا نہیں کہہ رہا کہ کسی خاص گروہ کے یہاں یہ حدیث ہو اور دوسروں کے یہاں حدیث نہ ہو، یا ایک گروہ اس حدیث کو مانتا ہو یا دوسرا نہ مانتا ہو، نہیں، متفق علیہ سارے مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ دیکھیے دوسروں کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اگرچہ ہم نہیں مانتے اس حدیث کو، وہ متفق علیہ حدیث نہیں ہے، عشرہ مبشرہ کے بارے میں حدیث ہے ان کے ہاں، مگر پھر بھی اس حدیث میں کیا کہا گیا کہ جنت کی بشارت دی گئی۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں،
کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں راستہ دکھانے والے کچھ سردار ہوتے ہیں، راستہ دکھانے والے کچھ رہبر ہوتے ہیں، راستہ دکھانے والے کچھ لیڈر ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ راستے میں تو لیڈر نظر آئیں گے، راستے میں تو وہ رہبر نظر آئیں گے، مگر یہ رہبر منزل تک پہنچنے کے بعد بھی رہبر رہیں گے یا نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ چنانچہ یہ لیڈر اور رہبر تھے، مگر منزل تک پہنچنے کے بعد یہ لیڈر رہے یا نہیں، یہ سرپرست رہے یا نہیں، معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول حسن اور حسین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ راستے کے سید نہیں ہیں، یہ راستے کے لیڈر نہیں ہیں، یہ راستے کے سرپرست نہیں ہیں، نہیں، جو لوگ جنت میں پہنچ گئے ان کے سید و سردار نہیں۔ اور کیا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کا مرتبہ بلند ہے ان کو چھوڑ کر دوسروں کا تذکرہ کرنا، یہ بڑی ہی عجیب بات معلوم ہوگی، بڑی عجیب منطق معلوم ہوگی، مگر بہرحال آپ کو دیکھ کر یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ عزاداری پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت ساری عبادتوں کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول نے ایک ایک عبادت کا تذکرہ مسلمانوں کے سامنے کر دیا، اور مسلمان ان ساری عبادتوں کو سمجھ گئے، اور ان عبادتوں میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمارے یہاں اصول دین کے بعد بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے فروع دین میں ان کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ بطور خاص ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، مگر بطور خاص ان کا تذکرہ کیا گیا ہے تو کیا عبادت ان 10 چیزوں تک محدود ہے؟ اس کے علاوہ عبادتیں نہیں ہیں اسلام میں؟ اس کے علاوہ جو عمل انسان انجام دیتا ہے، آپ صدقہ دیتے ہیں، نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، اگر آپ نے نیت کر لی ہے قربتاً الی اللہ تو کیا یہ عبادت نہیں بنی؟ اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا؟ آپ کسی یتیم بچے کی سرپرستی کرتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا پروردگار اس کا ثواب آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ پروردگار اس کا اجر آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ کتابیں بھری پڑی ہیں، پروردگار اجر عطا کرے گا، اور اتنا زیادہ اجر عطا کرے گا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، مگر ان ساری چیزوں کا تذکرہ فروع دین میں نہیں کیا گیا ہے۔ فروع دین میں چند عبادتوں کا تذکرہ کیا گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اچھا، ان کے مقابلے میں ہمارے ہی کچھ افراد ہیں جو عزاداری کو لے کر آتے ہیں۔ آپ سال سے گفتگو سن رہے ہیں، نماز کے مقابلے میں عزاداری، نماز جماعت کے مقابلے میں عزاداری، سال ہر سال سے یہ تذکرہ ہو رہا ہے، حالانکہ عبادتوں میں کوئی تقابل نہیں ہوتا ہے، عبادتوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، مگر میں آج آپ کے سامنے ایک الگ اینگل سے ذرا سی گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے جن عبادتوں کو ہم پر واجب کیا ہے، ذرا سا تذکرہ ان کا سنیں اور پھر تذکرہ سنیں عزاداری کا، دونوں چیزوں کا تذکرہ سنیے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے مسلمانوں پر نماز واجب کی ہے، اور نماز کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی بلڈنگ کا ستون گر جائے، کسی بھی مکان کا ستون گر جائے، وہ مکان باقی نہیں رہے گا، وہ ستون باقی نہیں رہے گا۔ 9/11 کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ 9/11 کی بلڈنگ گرنے والی نہیں تھی، وہ ٹوئن ٹاور گرنے والا نہیں تھا، اس کے ستونوں میں کچھ ڈائنامائٹ لگا کے ستونوں کو گرایا گیا، نہیں بلڈنگ نیچے بیٹھ گئی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ستون گر جائے گا، بلڈنگ نیچے گر جائے گی، تو نماز کو کہا گیا ہے ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا، یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر یہ قبول ہوئی تو باقی عبادتیں قبول ہوں گی، ورنہ باقی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہاں تک کہا گیا کہ قیامت کے میدان میں جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی، کہ تم نمازی تھے یا نمازی نہیں تھے۔
یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو مسلمان ہوں گے، جو اللہ کو مانتے ہوں گے، رسول کو مانتے ہوں گے، قرآن کو مانتے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مگر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تمہیں کیوں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ کہ تم رسول کو نہیں مانتے تھے؟ وہ کہیں گے مانتے تھے۔ قرآن کو نہیں مانتے تھے؟ جی مانتے تھے، ساری چیزیں مانتے تھے۔ تو پھر ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کیوں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ تو ان کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز گزار نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز کے بارے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ کیا سارے گناہ برابر ہیں؟ مولا نے جواب دیا نہیں، سارے گناہ برابر نہیں ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ کہا کہ اچھا آپ مختلف علماء کرام کی کتابیں پڑھیں گے، اس میں گناہان کبیرے کا الگ الگ تذکرہ ہے۔ آیت اللہ دستگاہ شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ اس کا نام ہی ہے، مگر اکثر مجتہدین نے خود اپنی کتاب میں، حالانکہ مجتہدین واجبات کے علاوہ باقی چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے، مگر مجتہدین نے اپنی کتابوں میں کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی نے اپنی کتاب منہاج الصالحین میں گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ قریب 90 سے زیادہ بڑے گناہ بتاتے ہیں، 90 سے زیادہ۔ تو سارے گناہ برابر نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں، سارے گناہ برابر نہیں۔ کہا اچھا یہ جو جتنے بڑے گناہ ہیں یہ سب برابر ہیں؟ امام نے کہا نہیں، یہ بھی سب برابر نہیں، ان میں بھی فرق ہے، کچھ ان بڑوں میں بھی زیادہ بڑے ہیں۔ کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو امام نے اس کو گنانا شروع کیا۔ الکفر، حقوق الوالدین، اکل مال الیتیم عدوانا، کفر کرنا گناہ ہے، کسی کا مال کھا جانا، یتیم کا مال کھا جانا ظلم کرتے ہوئے یہ گناہ ہے، والدین کو اذیت پہنچانا گناہ ہے، کسی ایسی جگہ پر چلے جانا یا ایسا طریقہ اختیار کر لینا کہ اسلام سے ہٹ کر غیر اسلام کی طرف انسان چلا جائے، جس کو ہجرت کہا جاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ کچھ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ یتیم کے 2 درہم کھا جانا زیادہ بڑا گناہ ہے یا نماز کو چھوڑ دینا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ اب یہ دیکھیں لاجیکل سوال تھا، یہ بالکل لاجیکل بات پوچھی تھی اس نے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں میں یتیم کا مال کھا جانے کا تذکرہ تو امام نے کیا تھا، باقی چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اب امام نے کہا کہ نہیں، نماز کو چھوڑ دینا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کہا فرزند رسول آپ نے اس کا تذکرہ تو نہیں کیا اس میں؟ کہا نہیں، تو نے غور نہیں کیا، میں نے کیا اس کا تذکرہ۔ کہا فرزند رسول آپ نے نہیں کیا۔ کہا سب سے پہلے گناہ کا تذکرہ جو میں نے کیا وہ کیا ہے؟ کہا آپ نے کہا الکفر، کفر اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے کبیرہ ہے۔ تو کہا کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں آپ نے گفتگو سنی، یہ اتنی ساری باتیں نماز کے بارے میں، یہ میں نے بہت ہی مختصر باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسری بڑی عبادت ہے روزہ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کے بارے میں آیت ہے۔ روزہ فرض کیا گیا جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اور روزے کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، رمضان کی بات نہیں کر رہا میں، عام دنوں میں، محرم کے ان ایام میں بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ پہلی محرم سے لے کر 8 یا 9 محرم تک بطور خاص روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہاں 10ویں کے بارے میں کہا گیا کہ اس دن روزہ نہ رکھو۔ جب 10ویں کے بارے میں کہا گیا کہ اس دن روزہ نہ رکھو، لوگوں نے پورے محرم میں روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ محرم کے ان ایام میں روزہ رکھنا تاکید کے ساتھ مستحب ہے۔ ویسے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ سارا سال روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر کچھ دنوں کا تذکرہ بطور خاص کیا ہے۔ 15 شعبان بطور خاص تذکرہ ہوا ہے۔ جب بطور خاص تذکرہ ہوا ہے تو ان بطور خاص میں یہ محرم کے ایام بھی ہیں، محرم کے شروع کے 8-9 دن، اس میں بھی بطور خاص روزہ رکھنا مستحب۔ یہ روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں آج کل صورتحال کیسی ہے کہ اگر لیاری میں رینجرز داخل ہونا چاہتی ہے تو عام طریقے سے وہ داخل نہیں ہو سکتی، وہ 72 گاڑی بنانی پڑتی ان کو۔
بدتربن گاڑی میں بیٹھ کر ان کو داخل ہونا پڑتا، تاکہ جو گولیاں برسنے والی ہیں، بلکہ جو گولے برسنے والے ہیں، وہ آپ نے پروگرام میں بھی سنا ہوگا، ہمارے ٹی وی کے پروگرام میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مزاحیہ طور پر ہوتی ہیں کہ بھائی لیاری میں آپریشن کیا گیا ہے، وہاں چھاپا مارا گیا ہے، اور چھاپا مارا گیا تو وہاں سے اینٹی ایئر کرافٹ گن برآمد ہوئی ہے۔ ارے بھائی اینٹی ایئر کرافٹ گن جہازوں کو کہاں توڑنا ہے؟ کس کے جہازوں کو توڑنا ہے؟ اینٹی ایئر کرافٹ گن۔ ہاں وہاں پھر مزید جب آپریشن کیا گیا تو F-16 طیارے برآمد ہوئے ہیں۔ تو ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے ہتھیار وہاں سے برآمد ہوتے ہیں، تو رینجرز والے بھی نہیں آ سکتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اسپیشل قسم کی بدتربن گاڑی ہے اس میں جا کر اس میں بیٹھ کر ہی جا سکیں۔ اگر ان چھوٹے چھوٹے گولے یا گولیوں سے بچنے کے لیے خاص قسم کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اس کے بغیر وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین جانیے جہنم کی آگ کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اگر کسی نے کم ترین گناہ کیا ہوگا اور کم ترین گناہ کی پروردگار اسے سزا دینا چاہے گا، کم ترین سزا یعنی اس سے کم تر سزا نہیں ہے، یہ منیمم سزا ہے، تو کم ترین سزا میں کیا ہوگا کہ پروردگار اس کو آگ کی چپل پہنا دے گا۔ یہ کم ترین سزا، منیمم اس کو سزا دی جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ آگ کی چپل پہنے گا، اس کا پورا جسم کھول جائے گا۔ یہ کم ترین سزا۔ جہنم کے لیے ڈھال ہے روزہ۔ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے، یعنی جہنم کی آگ بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتی کہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اجر بتایا گیا اس کا۔ اور اگر کوئی شخص 3 دن روزہ نہ رکھے اور پکڑا جائے اور امام وقت کے سامنے پیش کر دیا جائے، 3 مرتبہ موقع دیا جائے، سر 3 مرتبہ موقع دینے کے بعد بھی اگر وہ روزہ چھوڑ دے، امام وقت کے سامنے پیش کیا جائے گا، امام وقت اس کے قتل کا حکم دے دیں گے، گردن اڑا دو اس کی۔ یہ روزے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنا ہو۔ اور عبادتیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر فرض ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کی زیارت کو جائے۔ حج کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لازم ہے کہ وہ اللہ کے حج کی اطاعت انجام دے، اس عبادت کو انجام دے۔ اور حج کے بارے میں جو مشہور حدیث ہے وہ آپ نے سنی بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جو حج کر کے آ جاتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے بچہ، پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ ساری ہے نا عبادتوں کے بارے میں ہے گفتگو، اور عبادتوں کے بارے میں آپ مجھ سے بھی اکثر مسائل سنتے رہتے ہیں، دوسرے علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں۔ یہ ساری عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ اب آئیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عزاداری کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداری، ایک طرف ہمارے سامنے یہ عبادتیں ہیں اور ایک طرف سید الشہداء کی عزاداری۔ اچھا، سید الشہداء کی عزاداری کے بارے میں بھی بے پناہ حدیثیں ہیں، اور اللہ کے رسول سے لے کر 12ویں امام تک مسلسل حدیثیں ہی حدیثیں ہیں۔ پورے 14 معصومین نے سید الشہداء کی عزاداری کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے، اور بے پناہ حدیثیں ہیں۔ مگر عزاداری کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں ذرا سا اس پر غور کیجئے کہ اس کے ثواب کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، تو بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک مختصر سا پیپر ہے، اس میں اگرچہ حدیثیں بہت ساری ہیں مگر میں آپ کے سامنے کچھ پڑھ رہا ہوں ان حدیثوں کو، اور پھر کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ عزاداری کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اچھا، پہلی حدیث سنیے۔ جو شخص سید الشہداء کے غم میں شعر کہے، خود روئے اور دوسروں کو رلائے، خدا جنت اس پر واجب کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کتاب کا نام ہے فرہنگ عاشورائی، مجمع جہانی اہل بیت قم سے چھپی ہے والی کتاب۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، جو شخص حسین پر 2 آنسو بہائے پروردگار اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ملتی جلتی ہے اس سے حدیث۔ شعر پڑھے یعنی مرثیہ، مرثیہ پڑھے، خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلائے۔
اجر کیا ہے اس کا، ثواب کیا ہے اس کا، کہ پروردگار اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ آئیے اب دوسری حدیث دیکھیں، کہتے ہیں سید الشہداء ہر مومن کے گریہ کا سبب ہیں۔ ہو نہیں سکتا ہے کہ سید الشہداء کا تذکرہ کسی کے سامنے کیا جائے، چاہے بظاہر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں بھی غم پیدا نہ ہو، کم از کم دل میں غم ضرور پیدا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ بے تحاشا اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگیں گے۔ یہ سید الشہداء کا غم وہ چیز ہے۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری مظلومیت کی وجہ سے مغموم ہو، یعنی غم زدہ ہو، تو اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ فقط ایک خیال آیا کہ حسین کے بچے کو کیسے ذبح کیا گیا تھا، حسین کے بچے پہ کیسے تیر برسایا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے پیاسا رکھا گیا تھا، یہ خیال آیا اور انسان کا دل غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ ایسی صورت میں جو سانس لے رہا ہے وہ بھی تسبیح کا شمار رکھتا ہے، جیسے روزے میں بتایا گیا تھا۔ آیت تیسری حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن تمام آنکھیں روئیں گی سوائے اس آنکھ کے جس نے مصائب حسین پر گریہ کیا ہو، پروردگار کی جانب سے جنت کی بشارت پر خوشحال اور شاداب ہوگی۔ اگر حسین کے غم میں آنسو بہائے ہیں، اب یہ رسول کی جانب کی حدیث ہے، پروردگار اس کو جنت کی بشارت دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوگا۔ یہ بہار والانوار علامہ مجلسی کی کتاب سے یہ والی حدیث ہے۔ اس کے بعد کی حدیث دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے پاس سید الشہداء کا ذکر کیا جائے، اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے، تو اس کا ثواب یہ کہ اللہ اس کے لیے جنت سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ مچھر کے پر کے برابر بھی، جنت سے کم اس کا اجر نہیں۔ یہ عزاداری کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ کتنی روایتیں ہیں اور مختلف معصومین کی روایتیں، اور یہ روایتیں اکثر ہمارے یہاں پڑھی بھی جاتی ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے جو اس ہمارے زمانے میں ذرا سی تبدیلی آ رہی ہے، اور میڈیا کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے ذرا سی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ کیا کہ اب لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے، لوگوں کے پاس DVDs ہیں، لوگوں کے پاس CDs ہیں، تو کہتے ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے مجلس سن لیتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ مجلس سے دیکھ لیتے ہیں، ہمارے یہاں لائیو مجلس آ رہی ہے، ہم لائیو مجلس دیکھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ بھی اچھی چیز ہے، کم از کم مجلس نہ کرنے کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ مگر خود فرش عزا پر آ کر بیٹھنا، مجلس میں آ کر شرکت کرنا، بطور خاص اس کے متعلق حدیث سنیے۔ اس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ہماری مجلس میں فرش عزا پر بیٹھ جائے تو قیامت کے دن جبکہ سب کے دل مردہ ہوں گے، اس کا دل زندہ ہوگا۔ اور قیامت کا منظر انسان کو یاد نہیں ہے، انسان کو معلوم نہیں ہے، وہ محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی انسان اگر بہت زیادہ غمگین ہو، اپنے کسی عزیز قریبی رشتہ دار کے انتقال کے وقت انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے جب انسان قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا اور دوسروں کی کیفیت دیکھے گا، اس کے مقابلے میں پروردگار فقط یہ شخص عرش عزا پر آ کے بیٹھتا تھا، فرش عزا پر آ کے بیٹھتا تھا، پروردگار اس کے دل کو زندہ رکھے گا، یہ مردہ دل والا نہیں ہوگا۔ یہ ساری حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک آخری حدیث اور سنیے۔ چھٹے امام نے بطور خاص بہت تذکرہ کیا ہے عزاداری کا۔ اچھا، عزاداری کے حوالے سے جو فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، اکثر جتنی اس کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جتنا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور اس میں پانچویں امام نے جو کام کیا وہ اور بھی بڑا عجیب کام تھا، اور بطور خاص اس کو وصیت میں شامل کیا۔ پانچویں امام نے اپنی وصیت میں شامل کیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ پانچویں امام نے سید الشہداء کے ماتم اور عزاداری کے لیے 800 درہم کی وصیت فرمائی کہ میری شہادت کے بعد 10 برس تک ہر سال ایام حج میں منا میں نوحہ خانی کروائی جائے، منا کے میدان میں سید الشہداء کی مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کروائی جائے۔ حضران محترم،
نماز کا تذکرہ میں نے کیا آپ کے سامنے، حج کا تذکرہ کیا، اور بہت ساری عبادتوں کا تذکرہ ہو سکتا ہے مگر چھوڑ دیا میں نے۔ نماز آپ ساری زندگی پڑھیں گے تو اس اجر کو پہنچیں گے۔ اگر کہیں نماز چھوڑ گئی آپ کی تو گناہ گار ہیں۔ گناہ گار کا مطلب یہ ہوا کہ اس نماز کی قضا بھی کرنا پڑے گی اور انسان کو توبہ بھی کرنا پڑے گی۔ فقط ایسا نہیں کہ نماز کی قضا ہے، اس نماز کی قضا بھی ہے اور توبہ بھی ہے کہ نماز کیوں چھوڑی ہے جان بوجھ کے۔ آپ دوسری عبادتوں کو دیکھیں، روزہ ہے، ایک روزہ چھوڑا ہے جان بوجھ کے، ایک کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے اور توبہ الگ سے کرنا پڑ جائے گی، اور وہ بھی 1 سال کے اندر اندر اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ اگر 1 سال کے اندر اندر آپ نے روزے کی قضا نہیں کی تو ایک پینلٹی اور لگ جائے گی، یعنی اس کا فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اگر ایک روزہ قضا کیا ہے تو روزے کی قضا، پھر روزے کا فدیہ، پھر روزے کا کفارہ۔ آسان کام ہے یہ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پروردگار نے 60 مسکین کو کھانا کھلانے والا آپشن نہ رکھا ہوتا تو ہم تو مارے گئے تھے۔ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے کون رکھے گا؟ اور اس میں بھی 31 روزے تو پہلے پہ رکھنے ہیں، 31 روزے وداؤٹ اینی گیپ آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اب اگر ایک روزے کے بعد اتنی بڑی پینلٹی ہے تو یہ عبادت معمولی عبادت ہوگی؟ آسان سی عبادت ہوگی؟ بہت مشکل عبادت۔ یعنی رمضان مہینہ آنے والا ہوتا ہے، 30 روزے رکھنے ہوتے ہیں، پورا ماحول بنا ہوتا ہے، گھر والے تیار ہوتے ہیں، آپ کے لیے افطاری کا پورا انتظام ہوتا ہے، سحری کا پورا انتظام ہوتا ہے، آپ کے ورکنگ آورز تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کے سونے کی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، آپ کو ہر طرح کی سہولت عطا کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود رمضان مہینہ آنے سے پہلے پہلے کچھ لوگ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ابھی روزے رکھنے، روزے کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھنے، روزے ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آسان عبادت ہے، اس کا اجر ہے، یہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، مگر عبادت بھی تو آسان نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ حج کی عبادت کا ہے۔ یہ قافلے میں جانے کے بعد لوگوں کے لیے اتنی آسانی پیدا ہو گئی، ورنہ آپ میں سے جو افراد بزرگان ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہو تو ان کو تو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ آج سے 60 برس پہلے، 50 برس پہلے جو حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے سارے رشتہ داروں کو خدا حافظ کر کے جاتے تھے، وصیت کر کے جاتے تھے کہ بھئی خدا حافظ، پتہ نہیں اب ملاقات ہوگی کہ نہیں، ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں، کیا ہوگا۔ اور ہوتا بھی تھا ایسا، 6 مہینے کا لمبا سفر ہوتا تھا حج کا، اب پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ آسان عبادت ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں عزاداری کیا ہے؟ 2 آنسو بہائیں اور جنت لے لیں۔ 2 آنسو بھی چھوڑیے، میں نے جو آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے اس میں تو کہا گیا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے تو پروردگار جنت سے کم پر اس پر راضی نہیں ہوگا، اب کم از کم جنت اس کو عطا کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرنس کیا ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ مگر حضرات محترم، ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، بہت زیادہ قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ جب ہم اللہ کی عبادتوں کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں کہ نماز کا یہ اجر رکھا گیا ہے، زکوٰۃ کا یہ اجر رکھا گیا ہے، خمس کا یہ اجر رکھا گیا ہے، حج کا یہ اجر رکھا گیا ہے، تو ہم سب سے بڑا عالم تو خود شیطان ہے۔ اگر اس کو علم نہ ہو تو وہ آپ کو بہکائے کیسے؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ والی عبادت ایسی ہے کہ یہ اگر انجام دے گا تو خدا کے یہاں اس کا بڑا مرتبہ بن جائے گا، لہذا اس کو علم ہے، اسی وجہ سے وہ بہکا دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے بہکانے کی۔ اب میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، ذرا سا غور کیجیے۔ آپ نماز کی عبادت، حج کی عبادت، یہاں تک کہ خمس اور روزے اور زکوٰۃ کی عبادت، ان ساری عبادتوں کو آپ دیکھیں اور اس کے مقابلے میں عزاداری کی عبادت کو دیکھیں۔ سب سے زیادہ شیطان کس عبادت میں ہمیں گمراہ کرتا ہے؟ آپ میں سے بہت سارے افراد نماز پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ اس یہاں پر آنے والا مجمع اکثریت نمازیوں کا ہوتا ہے، بلکہ سارے ہی نمازی ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں دکھاوے کے لیے نماز پڑھوں؟ بہت مشکل ہے، میں نہیں سمجھتا کہ دکھاوا کرنے کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا آپ کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں دکھاوے کے لیے نماز جماعت پڑھنے کے لیے جاؤں؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اکثریت ایسی ہے کہ جو دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ
روزہ تو آپ نے اگر رکھا ہوگا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اگر آپ نہ بتائیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر آپ نے دوسری محرم تیسری محرم کا روزہ رکھ لیا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے. تو کیا دکھاوے کے لیے ہم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بچے ہوں، کچھ لوگ ہوں جو ماں باپ سے چھپ کر روزہ ماں باپ کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہوں، مگر ذرا سا باشعور ہو جائے، تھوڑی سی سینس اس میں آ جائے تو دکھاوے کے لیے یہ عمل نہیں کرتا. کیا کوئی ہے ہم میں کہ جو دکھاوے کے لیے خمس دیتا ہو؟ ہے ہم میں کوئی ایسا؟ نہیں، دکھاوے کے لیے خمس نہیں دیتا. عام طور پر جو خمس دیتے ہیں وہ دل سے خمس دیتے ہیں. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ دکھاوے کے لیے بھی اگر ایک دو مرتبہ دے دیں گے وہ تو شاید کوئی راستہ نکل آئے کہ پھر بغیر دکھاوے کے لیے وہ یہ عمل انجام دیں. مگر اگر کوئی دیتا ہے تو دکھاوے کے لیے نہیں دیتا. چونکہ میں تو جانتا ہوں، اس شعبے سے میں وابستہ ہوں، کئی ایسے افراد آتے ہیں کہ جو بڑی رقم دیتے ہیں، لکھواتے ہیں بندے خدا، ہمارا نام نہیں چاہیے، ہمارا تذکرہ نہیں چاہیے، چنانچہ دکھاوے کے لیے بات. حج کی عبادت ہے، زکوٰۃ کی عبادت ہے، فطرے کی عبادت ہے، صدقے کی عبادت ہے، یہ بہت ساری عبادتیں انسان انجام دے رہا ہے. ان میں سے اکثر عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا. ہاں کہیں کہیں پر شاید آپ کو محسوس ہوتا ہو، مگر وہ بھی شاید ان کی مجبوری ہو. اس میں حسن ظن کا پہلو نکالنا چاہیے کہ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو ان کے مرحوم کا نام ضرور لیا جانا چاہیے. ایک مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجلس میں ان کے ہاتھ میں لمبی فہرست پکڑا دی گئی کہ ان مرحومین کے نام لیں. انہوں نے کہا بھی نام لینا ہی ضروری ہے، اگر ہم نام نہیں لیں گے تو ان مرحومین کو فاتحہ کا ثواب نہیں پہنچے گا، ہدیہ نہیں پہنچے گا. چھوڑیں ان ناموں کو، میں ویسے ہی کہہ دیتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھے. نہیں مولانا صاحب یہ آپ نام لیں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. یا میں نام نہیں لیتا. یہ ہوا کہ انہوں نے نام نہیں لیا. جنہوں نے نام لکھوایا تھا وہ آ گئے ٹرسٹی کے پاس کہ مولانا صاحب نے ہمارے مرحومین کا نام نہیں لیا، ہمارا ڈونیشن واپس نکالو، جو ڈونیشن ہم نے دیا ہے وہ پیسہ واپس کرو. کچھ ہوں گے ایسے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کچھ مجبوری ہو، وہ شاید دوسروں کو بھی یہ اطلاع دینا چاہتے ہوں گے کہ اس مرحوم کی مجلس پڑھوائی گئی یا ان کا فاتحہ پڑھوایا گیا. ہو سکتا ہے ان کو خود شوق نہ ہو، لیکن مومن کا فریضہ ہے کہ وہ ہر مقام پر جہاں حسن ظن رکھ سکتا ہے حسن ظن رکھے. مگر عام حالات میں، عام عبادتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ ان عبادتوں کو دکھاوے کے لیے انجام نہیں دیتے. اب آئیے عزاداری کی عبادت. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، عزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ ثواب سب سے زیادہ ہے تو شیطان کو بھی معلوم ہے کہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھوں سے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آنسو نکل آئے تو یہ جنت کا وارث بن جائے گا، پھر تو جنت اس کی پکی ہو جائے گی. آپ کو دوسری عبادتوں میں اتنا دکھاوا نظر نہیں آئے گا جتنا عزاداری میں آپ کو نظر آئے گا. اور عزاداری کے ایک ایک مرحلے پر آپ دیکھیں، ایک ایک مرحلے پر جو عزاداری کرنے جا رہے ہیں، ان میں ماتم کرنے والے جو ماتم کر رہے ہیں، آپ ان کا طریقہ کار دیکھ رہے ہوتے ہیں ماتم کرنے کا، کہ ماتم کرنے میں وہ قمیض اتار کے ماتم کر رہے ہوں یا قمیض پہن کے ماتم کر رہے ہوں، مگر الگ الگ ایکشن بنانے کا الگ الگ انداز کیسا ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ اسی کو دیکھتے رہیں گے، یہ کیسے ماتم کر رہا ہے، کس طرح سے ماتم کر رہا ہے. حضرات محترم، یہ خالی ماتم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، زنجیر مارنے کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، قمع مارنے کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. زنجیر مارنا اور قمع مارنا اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، عام دنوں میں وہ سیاہ لباس پہنیں گے مگر عاشور کے دن وہ سفید لباس پہنیں گے. نوحہ پڑھنے والے جس انداز سے نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار اگر آپ ان کے نوحے کی آواز بند کر دیں اور فقط ان کی ویڈیو دیکھیں تو بسا اوقات مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی پاپ سانگ پڑھ رہا ہے یا نوحہ پڑھ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آتا مجھے کہ کیا پڑھ رہا ہے. عزاداری میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے.
اور یہ فقط یہ اس طرح کی باتیں نہیں، اس میں ہماری خواتین بھی پیچھے نہیں ہیں. سارا سال ڈریس کے متعلق وہ الرٹ ہوں کہ نہ ہوں، سارا سال وہ اپنے ڈریسز کے متعلق متوجہ ہوں کہ نہ ہوں. آپ کو کچھ خواتین کے بارے میں ایسا مل جائے گا کہ بھائی ان کو کوئی فیشن سے تعلق نہیں ہے، ان کو فیشن کا شوق نہیں ہے، ان کو کپڑے سلوانے کا شوق نہیں ہے، ان کو نئے نئے ڈیزائن بنوانے کا شوق نہیں ہے، آپ کو مل جائے گا. مگر جہاں محرم کا مہینہ آیا، اگر ایک خاتون نے سیاہ لباس نہیں پہنا تو قوم ایسے پیچھے پڑ جائے گی جیسے اس نے گناہ عظیم کر دیا ہے. تو کیا مقصد ہے اس کا کہ بھائی کوئی مجھے ٹوکے نہیں، کوئی مجھے برا بلا نہ کہے، کوئی میرے پیچھے نہ پڑ جائے. سیاہ لباس علامت ہے، مگر آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے شیطان ان ساری چیزوں میں دکھاوے کو نمایاں کر رہا ہے، ریاکاری کو نمایاں کر رہا ہے. اور اسی طرح سے مجلس کے بانیان جو مجلس کرنے والے ہیں ان کو دیکھیے آپ، مجلس کے بارے میں وہ خود ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ فلاں عالم کی مجلس بہت اچھی ہے، خود تسلیم کرتے ہیں کہ فلاں عالم بہت اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، مگر بلائیں گے نہیں ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ مجمع نہیں آتا ان کے یہاں. محرم میں مجمع چاہیے بھائی. یہ کیا ہے؟ عبادت بڑی زبردست تھی، ایسی زبردست عبادت تھی کہ خود بھی جنت میں پہنچ جاتے، سب کو جنت میں پہنچا دیتے، سارے عزاداروں کو جنت میں پہنچا دیتے. مگر یہ آپ کو باقی عبادتوں میں نظر نہیں آئے گا، خصوصیت سے اس عزاداری کے عمل میں نظر آئے گا. اور میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، جو مجلس پڑھنے والے ہیں وہ بھی کم نہیں. مجلس پڑھنے والوں کو دیکھیے آپ، مجلس پڑھنے والوں میں بھی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور جو مختلف قسم کی مجلسوں کے عادی ہو چکے ہیں. میں خاص قسم کی مجلس کا عادی ہو چکا ہوں. خاص قسم کی مجلس کا مطلب کیا ہے کہ میری مجلس میں اگر ضرورت سے زیادہ نعرے لگنے لگ جائیں گے تو میں حیران ہو جاؤں گا کہ بات کیا ہے بھائی، معاملہ کیا ہے، آج کیا ہو گیا ہے. اگر ضرورت سے زیادہ نعرے لگنے لگ جائیں تو میں حیران ہوں گا. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ایسے نعرے نہیں لگیں گے تو کہیں گے بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری بات آپ سنیں. عزیزان محترم، یہ جو عمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر سب سے زیادہ تھا. ائمہ نے اس کی سب سے زیادہ تاکید کی تھی، اور اتنی زیادہ تاکید کی تھی کہ ایک اتفاق مجھے ہوا تھا دبئی میں مولانا سید صادق حسین شاہ کی مجلس پڑھنے کا، چلوں کی مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا مجھے. اچھا، یہ بطور خاص میں ان کا نام کیوں لے رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اس لیے کہ یہ وہ عالم دین ہیں کہ جو نجف میں تھے آیت اللہ محسن الحکیم کے زمانے میں. آیت اللہ محسن الحکیم کے زمانے میں جو بزرگ قسم کے علماء تھے وہ ان کی تقلید کرتے تھے. آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آقا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ آج جو آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں عراق میں تو بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے اور مرضے سے ملاقات نہیں کر سکتے اور بڑے مسائل ہیں. وہ زمانہ وہ نہیں تھا، جو چاہے مرضے سے ملاقات کر لے، سب کے لیے مرضے کا دروازہ کھلا ہوتا تھا اور بالکل برابر میں بیٹھ کے بات کر لے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے آیت اللہ محسن الحکیم سے سوال کیا کہ آقا ایک جملہ ہے روایت میں، شاید زیارت ناہیہ کا جملہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. اچھا، یہ جملہ زمانے کے امام کے حوالے سے تو ہے، مگر زیارت ناہیہ میں ہے کہ نہیں، یہ ذرا میرے ذہن سے نکل گیا ہے. کہا کہ آقا یہ جو دعا کا جملہ ہے کہ امام وقت سید الشہداء کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمانہ مجھے مہلت دیتا تو میں آپ کے غم میں خون کے آنسو بہاتا. امام زمانہ سید الشہداء کی عزاداری کے بارے میں فرما رہے ہیں، مولا میں آپ کے غم میں خون کے آنسو بہاتا. یہ روایت صحیح ہے، یہ جملہ صحیح ہے. تو آقا نے کہا تمہیں اس میں کیوں شک ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، شک کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا سیدھی سی بات ہے، بھلا خون کے آنسو کون رو سکتا ہے، کون خون کے آنسو رو سکتا ہے؟ تو یہ مولانا سید صادق حسین شاہ
یہ اس وقت وہاں موجود تھے، چشمدید گواہ تھے جو واقعہ پیش آ رہا تھا اس کے، اس لیے میں نے ان کا نام بطور خاص لیا۔ تو کہا کہ اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات ہے؟ آغا محسن الحکیم مجھ سے کہہ رہے ہیں اس میں تمہیں تعجب کی بات ہے؟ ارے کیسی بات کرتے ہیں، آنکھوں سے خون یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ آغا محسن الحکیم نے کہا کہ فلاں نوحہ خان کو نوحہ پڑھنے کے لیے بلایا جائے۔ اس کو بلایا گیا۔ آپ نے سنا نا ابھی روایت میں کہ جو امام کے غم میں شعر پڑھے یعنی مرثیہ پڑھے، اس نوحہ خان کو بلایا گیا اور کہا کہ تم یہ نوحہ شروع کرو۔ اس نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، آغا کا حکم تھا۔ آغا نے اپنی آنکھوں پر رومال رکھ لیا اور جیسے جیسے وہ نوحہ پڑھتا جا رہا تھا آغا نے گریہ کرنا شروع کیا، اور جب اس کا نوحہ ختم ہوا تو آغا کا گریہ کرتے کرتے یہ حال تھا کہ جب آنکھوں سے رومال کو ہٹایا تو آنکھوں سے خون جاری تھا۔ یہ ہے سید الشہداء کی عدالت، اس کو کہتے ہیں سید الشہداء کی عدالت۔ آسان بات نہیں ہے، جو جتنا اس کو سمجھتا ہے اسی اعتبار سے اس کے غم کو زندہ و پائندہ رکھتا ہے، مگر چونکہ اس کا اجر اتنا ہے لہذا شیطان بھی غافل نہیں ہے، وہ برباد کر دے گا، وہ ضائع کر دے گا ان ساری عبادتوں۔ چنانچہ اس عبادت میں جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی انسان عزاداری کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے گا۔ بس میں نے زیادہ وقت لے لیا، حالانکہ میری قطعاً مجھے یہ کرنا نہیں تھا، مختصر سا وقت میں مجھے اپنی گفتگو مکمل کر دینا تھا۔ عزیزان محترم، چونکہ آج پہلا دن ہے، عزاداری 2 مہینے 8 دن تک چلتی رہے گی، اگر حقیقتاً خلوص کے ساتھ، حقیقتاً سید الشہداء کی محبت میں 2 آنسو بھی نکل گئے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا، انسان کی آخرت سنور جائے گی۔ اس لیے کہ یہ عزاداری وہ ہے کہ کسی شخص کے سامنے بیان کیا جائے وہ برداشت نہیں کر سکے گا، بالآخر وہ غمگین ہوگا، اگر روئے گا نہیں تو اس کا دل روئے گا۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم عزاداری بڑی آسانی سے برپا کر سکتے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں مزے سے برپا کر لیں، رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں سید الشہداء کی عزاداری برپا کر کے آنسو بہا لیتے ہیں۔ مگر جن کے گھر کا یہ واقعہ تھا، جن کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، ان کو عزاداری کرنے کا حق نہیں تھا، ان کو عزاداری کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ سید سجاد 35 برس زندہ رہے مگر عزاداری کے نام پر وہ گریہ نہیں کرتے تھے، وہ دعاؤں کے نام پر گریہ کرتے تھے، کسی اور چیز کی وجہ سے گریہ کرتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد جب امام مدینہ تشریف لے آئے تو ایک زہری نام کا آدمی ہے، نہ جانے یہ محبان اہل بیت میں سے ہے، یعنی ان کے ماننے والوں میں سے ہے یا ان کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، مگر بہرحال ایک عالم ہے، زہری ایک عالم ہے۔ اس کو پتہ چلا واقعی کربلا کا، چونکہ سید سجاد اپنی عبادت میں بہت مشہور تھے اور یہ بھی عالم تھا اور یہ بھی عبادتوں کے لیے مسجدوں میں جایا کرتا تھا، بیٹھا رہتا تھا۔ بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ اس نے سید سجاد سے آ کے کہا کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کی شادی میں شریک ہوں۔ جملہ تو بہت مختصر ہے سید سجاد کا، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، مگر مجھے تو پورا مرثیہ معلوم ہوتا ہے یہ جملہ کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیا ہے، واقعہ کربلا کے بعد ہم شادیوں میں نہیں جاتے۔ یہ بیچارہ سر جھکا کے بیٹھ گیا، چلا گیا، مگر یہ جملہ اس کے دل میں گھر کر گیا، چنانچہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پلٹ کر واپس آیا، کہا کہ مولا پچھلی بار میں آپ کے پاس آیا تھا
اور خواہش کی تھی کہ آپ میرے بیٹے کی شادی میں شریک ہوں، مگر آپ نے ایسی بات کہی کہ کوئی بات آگے کہنے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی، لہذا میں آپ کے پاس آپ کو مجبور نہیں کر سکا، لیکن اب میں نے آپ کے بابا کی ایک مجلس رکھی ہے تو آپ تشریف لائیے۔ اب سید سجاد دیکھیے، یہ دل کی کیفیت کو پہچاننے کی کوشش کیجیے کہ سید سجاد کے دل کی کیفیت کی کیا کیفیت ہے۔ کہا کہ ہاں اب اگر تم نے ہمارے بابا کی مجلس رکھی ہے تو ہم ضرور آئیں گے، لہذا اب مجلس میں سید سجاد تشریف لے جاتے ہیں۔ اس نے مجلس برپا کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بہت مشہور آدمی تھا، کوئی بڑا آدمی تھا، اس لیے وہ مجلس کر سکا تھا۔ عام آدمی کو مجلس کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، یہ کوئی حکومت کا بڑا آدمی تھا لہذا یہ مجلس کر سکا۔ چنانچہ وہ مجلس بھی اس نے چھپ چھپا کے چند لوگوں کو مجلس میں بلایا تھا۔ اب سید سجاد تشریف لے گئے، وہ گھر پر استقبال کے لیے کھڑا ہوا، کہا کہ آئیے مولا تشریف لائیے، اور سید سجاد کو پورا مجمع چیرتے ہوئے ذاکر کے پاس لا کے بٹھا دیا، اور ذاکر نے اب مولا کے مصائب بیان کرنا شروع کی۔ سید سجاد کی یہ سارے مصائب سن رہے ہیں، اب ایک ایک کے مصائب کا تذکرہ آپ سنتے رہیے۔ میں کہتا ہوں ہم 10 دن میں سارے شہداء کا تذکرہ نہیں کر پاتے، ہمارا دل نہیں بھرتا ہے ان شہداء کا تذکرہ کرتے کرتے۔ جب اس ذاکر نے کربلا کا منظر بیان کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ جناب علی اصغر کا تذکرہ کیسے کیا ہوگا، جناب علی اکبر کا تذکرہ کیسے کیا ہوگا، عباس کے بازوؤں کے کٹنے کا تذکرہ کیسے کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، مگر جو تذکرہ اس نے کیا تو مجلس میں کوہرام برپا ہو گیا تھا، کوہرام برپا ہو گیا، اور لوگوں کے گریہ کرنے کی ایسی آواز بلند ہوئی کہ کسی کو کسی کی ہوش نہ رہی۔ ایک مرتبہ تاریکی چھا گئی، جب مجلس ختم ہوئی اب صاحب خانہ نے سید سجاد کو دیکھا، پتا چلا کہ سید سجاد وہاں موجود نہیں۔ ایک مرتبہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اس لیے کہ مجلس اس طرح کی برپا ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ گھبرا کر جو ادھر ادھر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سید سجاد نالین جہاں رکھی جاتی ہیں وہاں تشریف فرما ہے اور گریہ کر رہے ہیں مسلسل۔ دوڑتا ہوا آیا، مولا ارے مجھ پر اتنا ستم نہ کیجیے، آپ کو میں نے وہاں بٹھایا تھا، آپ یہاں کیسے تشریف لے آئے؟ بس سید سجاد کا ایک جملہ ہے، ہماری نگاہوں میں ہے نا کہ مجلس میں سجدہ تشریف آتی ہے، ہماری نگاہوں میں ہے نا کہ آقا امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ بس ایک جملہ سید سجاد نے کہا کہ ارے تمہاری نگاہوں میں تو یہ مجمع ہے، مگر میری نگاہیں جن ہستیوں کو دیکھ رہی ہے اس میں تو مجھے یہی جگہ سب سے الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا، ایام عزا کا پہلا دن ہے، عزاداری شروع ہو چکی ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں عزادار موجود ہیں، بالخصوص پاکستان میں، بالخصوص کراچی کے عزادار، ان تمام کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ جو افراد کسی بھی طرح سے عزاداری میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما، اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا
حسین حسین یا 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 حسین شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے